اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کے اس 5ویں رکوع میں اللہ کے رسول کی ایک کشمکش چل رہی ہے مشرکین مکہ سے، مخالفین سے۔ اسی حوالے سے اللہ کے رسول ایک سوال پوچھ رہے ہیں ان معاندین سے، ان حق کے دشمنوں سے۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، اگر تم پر آ جائے عذاب راتوں رات یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم اس حوالے سے کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی عذاب تو مجرموں پر ہی آئے گا نا، نافرمانوں پر ہی آئے گا، اللہ کے باغیوں پر آئے گا، آخر مجرم جلدی کس چیز کی مچا رہے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، تم سوال کر رہے ہو مجھ سے عذاب کب آئے گا کب آئے گا، آخر تم کس چیز کی جلدی کر رہے ہو؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا جب عذاب تم پر واقع آئے گا اس وقت ایمان لاؤ گے، اس وقت توبہ کرو گے شرک سے؟ الآن، اس وقت کہا جائے گا اچھا اب تم توبہ کر رہے ہو، وقت کنتم بہ تستعجلون، اس سے پہلے تم ہی اس عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، اور پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو اب دائمی عذاب کا مزہ، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی کچھ جو تم کماتے رہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ باتیں حق ہیں؟ اے اللہ کے رسول، کیا واقعی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ یہ کیا ایسا ہوگا؟ قل ای و ربی، اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، انہ لحق، بے شک یہ ساری باتیں حق ہیں، ایسے ہی ہوگا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر اس جان کے لیے جس نے کہ ظلم کیا ہے، اگر وہ سارا مال و اسباب ہو جو زمین میں ہے، وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہے گی قیامت کے دن۔ کون سی جان؟ جس نے ظلم کیا ہے، جس نے شرک کیا ہے، اب وہ اس روز وہ جان چاہے گی کہ سارا مال و اسباب دے لیا جائے اور کسی طرح مجھے عذاب سے بچا لیا جائے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا عدل کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، جان لو کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، تمہیں اپنے ایک ایک عمل کے حوالے سے جواب دہی کرنی ہوگی۔ جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اس اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب عظمت قرآن کے حوالے سے دو بڑی عظیم آیتیں آ رہی ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت آ گئی ہے۔ ایک شخص بڑا محسوس کرتا ہے کہ دل سخت ہے، نیکی کی طرف کوئی میلان نہیں ہے۔ قرآن مجید اگر توجہ کے ساتھ سنیں تو قرآن مجید اس کے دلوں کی سختی کو
توڑنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پہ زنگ آتا ہے جب اس پہ پانی پڑتا ہے۔ ہم ہوتے تو سوال کرتے وہ زنگ ہوتا کیا ہے، کب آتا ہے، کیوں آتا ہے۔ صحابہ اکرام کی اپروچ بڑی پریکٹیکل عملی تھی۔ انہوں نے پوچھا زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو یہ قرآن مجید دلوں کا زنگ کو اتارتا ہے، دلوں کے اوپر سے پردوں کو ہٹاتا ہے، دلوں کی سختی کو کم کرتا ہے۔ تو پہلی قرآن مجید کی شان یہ ہوگی کہ قرآن سنتے جائیں گے، اس سے انشاءاللہ دل نرم ہوں گے اور نیکی کی طرف مائل ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور پھر یہ قرآن مجید ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہیں، باطنی بیماریوں کا علاج ہے۔ جتنی باطنی بیماریاں ہیں ان سب کا سبب ایک ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ تکبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کسی دنیا کی نعمت میں اوپر ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ حسد اسی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی نعمت آپ کے پاس ہے تو مجھے اس کی وجہ سے حسد ہو رہی ہے۔ شہرت کی خواہش ہو، پیسے کی خواہش ہو، اقتدار کی خواہش ہو، یہ تمام کی تمام جتنی بھی خواہشات ہیں یہ باطنی بیماریاں ہیں، اور ان کا سبب ہے دنیا کی محبت۔ قرآن مجید دنیا کی محبت کا علاج ہے، بار بار دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ یہ دنیا گھٹیا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں اور بہتر ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے ضربے لگانا اور چلے کاٹنا، مراقبے کرنا، یہ سارے کے سارے عمل غیر مسنون ہیں۔ اللہ کے رسول نے تزکیہ صحابہ اکرام کا کیا اسی قرآن کے ذریعے سے۔ رات کو اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر تاثیر لے لے کر قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو اپنے اندر ہیمر کرو، اتارو۔ اس سے تمہارے نفس سے، تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اب دوسرا کام قرآن مجید یہ کرتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ نمبر 1 دل کی سختی دور کرتا ہے، نمبر 2 انسانوں کے دل سے دنیا کی محبت دور کر کے ان کے دل کی صفائی کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کے دل میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر ڈالتا ہے۔ نمبر 3 وہدن، اب یہ قرآن مجید ہدایت بنتا ہے۔ اب جو بھی حکم قرآن مجید کا آتا ہے انسان خوشی خوشی پورے جذبے سے، ذوق و شوق سے اس پہ عمل کرتا ہے، اس لیے کہ آخرت کی فکر اب لاحق ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے انسان ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ مکی دور میں یہ 2 کام ہوتے رہے صحابہ اکرام پر، سخت دل تھے، قرآن مجید کی وجہ سے نرم ہوئے، اور اس کے بعد ان کے اندر قرآن مجید اترتا گیا اور ان کی کیفیت بدلتی گئی۔ مدنی دور میں احکامات آئے اور فوراً ان پر عمل ہوا۔ آج سگریٹ چھوڑنا بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، اس زمانے میں لوگوں نے شراب ایک حکم پر چھوڑ دی۔ پردہ کرنا عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے، پردے کا حکم آیا، اگلے دن سے تمام صحابیات انہوں نے پردے کے حکم پر عمل شروع کر دیا۔ تو فرمایا اب یہ قرآن مجید ہدایت بنتا ہے، اب انسان ڈوز اینڈ ڈونٹس پر پورے جذبے کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور چوتھے درجے میں قرآن اب رحمت بن جاتا ہے۔ ہدایت ہے تو ہر نعمت رحمت ہے، ہدایت نہیں ہے تو جتنی بڑی آج دنیا میں نعمت ہے، قیامت کے دن اس کے لیے جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، کب جب کے ساتھ ہدایت ہو۔ ہدایت نہیں ہے، جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنا زیادہ حساب کتاب مشکل ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں 80 برس کی زندگی دی تھی، کیا کیا تم نے؟ اگر کوئی اچھا مقصد زندگی نہیں ہے تو آدمی پریشان ہوگا، اور اگر ہدایت ہے تو آدمی اللہ سے کہے گا کہ اللہ میری زندگی، میرا جینا مرنا آپ کے لیے تھا۔ تو فرمایا اس قرآن مجید کی 4 شانیں ہیں۔ نمبر 1 موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت ہے۔ نمبر 2 وشفاء لما فی الصدور، اور یہ سینوں میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج ہے۔ وہدن، اور یہ تمہارے لیے گائیڈنس ہے، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہدایت ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے حق میں رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ، اے نبی کہیے کہ قرآن مجید اللہ کے فضل کا مظہر ہے۔ وبرحمتہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی شان ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ملنے پر اترائیں، خوشیاں منائیں۔ اللہ نے کیسی عظیم دولت دی ہے،
ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن مجید بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ دو طرح کی محنتیں ہیں، ایک محنت لگ رہی ہے دنیا کے لیے اور پیسہ بن رہا ہے، جائیدادیں بن رہی ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے، اور ایک شخص کی محنت لگ رہی ہے قرآن مجید کے لیے، قرآن سیکھ رہا ہے اور قرآن سکھا رہا ہے۔ ایک کی محنت دنیا میں نظر آ رہی ہے، اس کا گھر بڑا شاندار، اس کے کارخانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی سواری بڑی شاندار، اور جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی دولت خوب پھیل رہی ہے، بینک بیلنس خوب بڑھ رہا ہے۔ قرآن کے خادم کی دولت شاید نظر نہ آئے، لیکن اللہ کے ہاں وہ دولت بھی جمع ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جو دولت قرآن کے خادم نے جمع کی ہے وہ دولت بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو دنیا دار جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت پر یقین عطا فرمائے۔ ہوبا خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو دنیا دار جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خادم قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں صرف اتنا اپنے ذہن میں خود سوچیے ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے جدید علوم سیکھے تھے، کتنا پیسہ لگایا تھا، کتنا عرصہ لگایا تھا، تمہارے سامنے قرآن سیکھنے کی دعوت آئی تھی، تم نے اس کے لیے کوئی وقت لگایا کہ نہیں لگایا، اس کے لیے کوئی وسائل لگائے کہ نہیں لگائے؟ بس یہ سوال اگر آپ کے سامنے ہو تو انشاءاللہ آپ خود سوچیں گے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم سیکھنے کے لیے بھی کوئی وسائل اور کوئی وقت لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی واقعتاً دل و جان سے خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما و حلالا، تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال کے فیصلے کر لیے۔ اب اگر سورۃ الانعام کے مضامین آپ کے سامنے ہو تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہی مضامین دہرائے جا رہے ہیں۔ پنڈت ان کے فیصلہ کرتے تھے کہ یہ جانور ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر یہ جانور مردہ پیدا ہو گیا ہے، اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا تو مردہ بچہ دونوں کھا لیں گے، اس جانور پر سواری حلال ہے، اس پر حرام ہے، یہ جانور اتنے مرتبہ اس کے ذریعے سے بچے پیدا ہو چکے ہیں، یہ تو مقدس ہو گیا، اس کو تو ذبح کر ہی نہیں سکتے، اور یہ مقدس ہے جہاں مرضی جس کا مرضی پانی پی جائے، جس کی مرضی کھیتی چٹ کر جائے۔ یہ خام خائی کے اپنے پاس سے من گھڑت فیصلے۔ تو فرمایا کہ رزق اللہ نے نازل کیا ہے اور تم بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہو اس میں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ قل اللہ اذن لکم، اے نبی ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے پاس سے جھوٹی باتیں بنا رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں۔ کوئی قیامت بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر عظمت قرآن پر ایک بڑی پیاری آیت، فرمایا وما تکون فی شان، اے نبی آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، وما تتلو منہ من قرآن، اب خاص طور پر ایک عمل کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا، اور آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، ولا تعملون من عمل، اور اب جمع کے صیغے میں سب سے خطاب ہے، اور اے لوگو تم کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، استفیضون فیہ، جب کہ تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ کو بندوں کا قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، خاص طور پر جب آپ قرآن مجید میں سے کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور اے لوگوں تم کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت تم پر گواہ ہوتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب کہ تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی معرکۃ الآراء جو ان کی کتابیں ہیں معرف الحدیث کے نام سے احادیث کی شرح پر، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا ٹرین میں نے کیا دیکھا کہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے، نظر پڑی کیا دیکھا وہ کتاب میری ہے، میری لکھی ہوئی کتاب وہ پڑھ رہا ہے۔ مجھے اس شخص سے بڑی محبت ہو گئی، نہ میں اس کو جانتا ہوں یہ کون ہے، لیکن محبت کیوں ہوئی کہ یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہوگا،
کہ یہ بندہ اس وقت بہت کچھ پڑھ سکتا تھا، کوئی اور سرگرمی کر سکتا تھا، یہ بندہ اس وقت میری کتاب پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ فرمایا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب سے تو ذرے کے برابر بھی، ذرہ کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی ابھی چونٹی کے انڈے سے نکلا ہے، تو کیا اس کی جسامت ہوگی؟ فرمایا اے نبی آپ کے رب سے تو ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین میں فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ ہے کہ اس کا حال درج ہے ایک واضح کتاب میں۔ اب اس کے بعد پھر بڑی پیاری آیتیں آ رہی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، نہ جانے کل کیا ہوگا، اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے حالات سے کہ یہ ہو گیا اس پہ غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ کیا اللہ ہمارا دشمن ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بڑھ کے خیر خواہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، راضی برضائے رب، لہٰذا کیا غم کرنا۔ اور کل جو کچھ ہوگا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ جو کرے گا اس میں خیر ہے۔ ان کا اصل معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال پہ نظر رکھتے ہیں اور اپنے حال کو وہ بالکل شریعت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں جو ہو گیا اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ اسی طریقے پر کل کیا ہوگا؟ بڑا پیارا شعر فارسی کا کہ کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ ہمارا جو کارساز ہے وہ ہمارے کام کی فکر میں ہم سے زیادہ لگا ہوا ہے، وہ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم خود اگر اپنے کام کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو آزار دیتے ہیں، اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں، ہمارا علم محدود ہے، وسائل محدود ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے ہم آج کے معاملات کو اللہ کے احکامات کے مطابق انجام دیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر کام میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ ایمان اور تقوی انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہ سمجھنا کہ بس یہ خام خواہی کے جو ہے وہ خوشکن قسم کے وعدے ہیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ ایمان لانے والے متقیوں کے لیے دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی نعمتیں ہیں، دنیا میں بھی بشارتیں، آخرت میں بھی بشارت ہے۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، اللہ کے فیصلے بدلنے والا کوئی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ولا يحزنک قولہم، اے نبی ان مشرکین مکہ کی باتیں، ان کی گستاخیاں آپ کو غمگین نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا کر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہرگز آپ کو بدنام نہیں کر سکتے۔ عزت ذلت ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دینی ہے، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو جادوگر کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں اور پاگل کہتے ہیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ جو پیروی کرتے ہیں ایسے لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے شریکوں کو، ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کر رہے مگر کچھ گمانوں کی، وان ہم الا یخرصون، اور وہ نہیں ہے مگر محض قیاس آرائیاں کرنے والے، ان کے پاس کوئی بھی پکی بات، حتمی بات، یقینی بات نہیں ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ہے اللہ کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور اس نے بنایا دن کو روشن تاکہ تم اس میں دیگر کام کاج کر سکو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحان، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیٹا بنا لیا ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، سبحانہ ہو، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھا نہیں ہونا کہ اس کو بڑھاپے کے سہارے کے لیے اولاد چاہیے، نہ اللہ نے فنا ہونا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ میری نسل آگے چلتی رہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ کوئی گھٹیا جنسی تقاضے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی اور اللہ اس کے پاس جاتا ہو۔ یہ سب کا سب جو ہے وہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی باتیں ہیں جو ان کے منہوں سے نکلتی ہیں۔ فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کسی اولاد کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اپنے نام کو جاری رکھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اے لوگو جو تم یہ باتیں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، کیا تمہارے پاس اپنی اس بات کے لیے کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی کہیے بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر کچھ مزے اڑانے ہیں اڑا لیں، کچھ فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں، ثم الینا مرجعہم، اور پھر ان کا لوٹنا ہے ہماری طرف، ثم نذیقہم العذاب الشدید، اور پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی ان کے سامنے واقعہ بیان کیجئے، خبر بیان کیجئے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا اگلی سورت سورہ ہود میں، یہاں بڑا مختصر۔ اذ قال لقومہ، یاد کرو جب کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، 950 برس کی تبلیغ کے بعد بوڑھے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آخری بات کر رہے ہیں۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ان کانا کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تم پر بہت بھاری ہے میرا اس طرح سے کھڑا ہونا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا، فعلی اللہ توکلت، تو سن لو کہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم، تم اپنی ساری تدبیریں میرے خلاف جمع کر لو، وشرکاءکم، اور بلا لو میرے خلاف اپنے تمام شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر تمہیں اپنے اس پورے کے پورے معاملے میں کوئی جو ہے وہ اپنی تیاری میں کوئی شبہ نہ رہے، یعنی جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، ثم اقضوا الیہ، پھر جو میرے خلاف تم نے کرنا ہے کر گزرو، ولا تنظرون، اور تم مجھے ہرگز مہلت نہ دو، مجھے ہرگز کوئی مہلت نہ دو، فإن تولیتم، لیکن اگر تم میرے اس چیلنج کا جواب نہ دو، تم میرے خلاف کوئی فیصلہ کن کارروائی نہ کر سکو، فما سألتکم من اجر، تو سوچو تو صحیح، میں نے تم سے تبلیغ پر کبھی کوئی اجر تو نہیں مانگا، میری ساری کی ساری تبلیغ بے غرضی کے ساتھ ہے، ساری کی ساری تبلیغ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر نہیں ہے مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن جاؤں، اس کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوا،
ان بدبختوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، تو ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو اور جو بھی ان کے ساتھی تھے ان کو ایک کشتی میں، وجعلناہم خلائف، اور ہم نے انہیں زمین میں خلافت دے دی، زمین میں اختیار دے دیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر نبی آپ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير